السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 38 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سران خانزادہ نے غصے سے درخزی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کل سے کمرے سے نہیں نکلا تھا، نہ عنایا کمرے سے باہر آئی تھی۔ کھانا تک وہ ملازمہ سے اندر منگوا رہا تھا۔ سران خانزادہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ لوگ یہاں پر مہمان تھے، اور مگر مہمانوں کی طرح وہ کمرے میں گھسا بیٹھا تھا، مگر بے شرم سالہ کمینہ، رومانس کو ترسا ہوا بغیرت انسان۔ سران خانزادہ اپنے گلے میں سیاہ شال چٹکتے ہوئے درخزے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دانت پیستے بڑبڑایا۔ اگر عنایا نہ ہوتی تو وہ دروازہ توڑ کر اسے گریبان سے کھینچ کر باہر نکالتا۔ سران خانزادہ نے غصے سے اب بند دروازے کو لات ماری۔ 2 نمبر ایس پی حوث کا پجاری کریکٹر لیس سران خانزادہ نے ابرش کی دی ہوئی تمام گالیاں دل میں دہراتے ہوئے دروازے پر اب زور زور سے لات ماری تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بچپن سے عورت کو ترسا ہوا ہے، مگر اتنا ترسا ہوگا یہ اندازہ نہ تھا۔ سالے کمینے، اگر تجھے اتنی ہی ہرس تھی تو ابھی تک اتنا صبر کیسے رکھا خود پر؟ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ دروازے پر مار گیا۔ ملالہ اور درخزے کے رشتہ داروں کے حوالے سے سوالات کر کر کے ابرش نے اسے زج کر دیا تھا۔ وہ اس کنڈیشن میں اچھا خاصا سٹریس لے رہی تھی، اوپر سے کل سے درخزے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ سالے ولی میں بکر لے جواب تجھ پر حلال ہو چکا ہے۔ زنان غصے سے شال گلے میں جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزے چھوڑیں مجھے۔ عنایا نے گہری نیند میں سوئے ہوئے درخزے خانزادہ کی گردن پر غصے سے دانت کاڑے۔ وہ کل سے اسے کمرے میں محصور کیے ہوئے تھا، کبھی اپنی نرم گرم شدتوں سے، کبھی محبت سے وقت کیے ہی اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوا تھا۔ ابھی وہ صرف باڈی سوٹ پہنے ہوئے تھی جو اسے گھٹنوں سے کافی اوپر تھا، وہ بھی پتہ نہیں اس نے کیسے پہننے دیا تھا۔ عنایا نے روحان سے ہوتے درخزے خانزادہ کو دیکھا، جسے بہت سختی سے خود میں قید کیے سو رہا تھا۔ عنایا نے اس کی گردن بہت بے رحمی سے دانت کاڑے۔ اسے فرق نہیں پڑا۔ عنایا گہرا سانس بھرتے اس کے برہنہ کسرتی سکس پیک سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی شدتوں کا سوچتے ہوئے گلاب کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اسے لے کر اتنا ہی جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ درخزے خانزادہ کے لب اس کے بدن پر سرکتے رکے ہی تھے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک اپنے لبوں کی گرمائش سے جلساتا رہتا تھا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے اس کے چٹانی سینے پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ تم لوگوں کو چاہیے، جو چاہیے میں دوں گا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی کو جانے دو۔ درخزے خانزادہ کی گڑ گڑاہٹ یاد کرتے ہوئے درخزے خانزادہ کے سینے میں دھڑکتی دھڑکنوں پر لب رکھ گئی تھی۔ جو اس نے کیا وہ اتنی چھوٹی غلطی ہرگز نہ تھی، مگر اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اپنا حق غصے میں لے لیا، مگر اس کے جسم پر کہیں اس کی درندگی کے نشان نہ تھے۔ اب تو وہ اسے نرمی سے چھوتا تھا، شدتیں ڈھاتے ہوئے جنونی ہو جاتا تھا، مگر اس کی شدتوں کو وہ برداشت کر پا رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اسے باہوں میں سختی سے بھینچے رخ پلٹ گیا۔ درخزے آپ جاگ رہے تھے؟ عنایا اسے دیکھتے سرخ ہوتے نگاہیں جھکا گئی۔ جنگلی بلی جیسے دانت ہے تمہارے، گاڑتے بھی پوری قوت سے ہو۔ میں گوشت کا بنا ہوا انسان ہوں، لوہے کا نہیں، جو تمہارے کاٹنے پر بھی مجھے اثر نہ ہو۔ درخزے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گیا، جہاں اس نے دانت کاٹنے پر خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ عنایا نے دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے اپنی خفت مٹائی۔ درخزے مجھے باہر جانے دے پلیز، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے۔ درخزے، میں زران بھائی کا سامنا کیسے کروں گی؟ عنایا نے لب کاٹتے کہا۔ اف سوئن، ایک دفعہ تم باہر چلی جاؤ، تمہارے لیے ترسوں گا۔ مجھے نہیں لگتا تم جلدی کمرے میں آؤ گی، مجھے مجبوراً تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر لانا پڑے گا۔ یہ زیادہ بے شرمی ہوگی، اور پتہ نہیں منسٹر کب جائے گا، اس کی وجہ سے میں اپنا ہنی مون تو نہیں خراب کر سکتا۔ درخزے مسکراہٹ دبائے بولتے اس کی گال پر لب رکھتے اس کے اوپر سے اٹھا۔ درخزے، میں باہر جا سکتی ہوں؟ عنایا اٹھتے ہوئے بے یقینی سے بولے۔ بالکل سوئن، مگر پہلے ہم اکٹھے شاور رومانس کریں گے۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اسے گود میں اٹھا گیا۔ درخزے، میں مر جاؤں گی۔ عنایا اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے روحانسی ہوئی۔ میں مرنے نہیں دوں گا سوئن، زیادہ کچھ نہیں، صرف کچھ شرارتیں کروں گا، تھوڑا تڑپاؤں گا، تھوڑا تڑپوں گا، اگر تمہارا موڈ بن گیا تو۔
درگزین اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے لب دانتوں تلے دبایا۔ تو انایا نے جلدی سے سوال کیا۔ پھر تمہیں مارنے کا پورا پورا بندوبست کروں گا، درگزین زومائنی انداز میں بولتے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اب کیا کروں؟ گلرانا، عائش نے پرات میں آٹا ڈالتے ہوئے گلرانا سے پوچھا۔ اس وقت رات کا ڈنر تیار کر رہی تھی۔ ایک پتیلے میں وہ مٹن بھون رہی تھی، دوسرے پتیلے میں وہ مٹن پلاؤ بنا رہی تھی۔ عائش بی بی اب پانی ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ گلرانا نے گاجر کے حلوے پر باداموں کی گارنش کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ ابھی سے ڈنر کے لیے 2-3 ڈشز اور بنانی تھی۔ ہر روز یہاں پر پرتکلف ڈنر بنایا جاتا تھا۔ عائش نے گلرانا کو ایک نظر دیکھتے سنک کے ٹیپ سے پانی سے جگ بھر کر پرانت میں ڈال دیا۔ اتنا ٹھیک ہے گلرانا؟ عائش گل نے گلرانا کو دیکھتے پوچھا۔ گلرانا کے جواب نہ دینے پر اس نے ایک اور جگ پانی کا پرانت میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ عائش بی بی، یہ کیا کیا؟ اتنا پانی نہیں ڈالنا تھا، گلرانا نے چیختے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا۔ عائش پرات میں آٹے کو تیرے دیکھ کر روحانسی ہوئی تھی۔ عائش نے بھیگی آنکھوں سے گلرانا کو دیکھا تو گلرانا عائش کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے خود پر قابو پایا تھا۔ عائش اس وقت سیاہ سٹائلش سے ٹراؤزر پر ریڈ اینڈ بلیک امتزاج میں بے حد سٹائلش سی فٹنگ والی شارٹ سی فراک میں ملبوس تھی، جس کے بے حد باریک فلاسطین اس کے دودیا بازو عیاں تھے ہوتے لشکارے مار رہے تھے، جہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ گردن گہرائیوں پر بھی زاویار خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان واضح تھے۔ عائش کی کمر تک آتے اس کے بے حد سنہری کرنوں والے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے، جو اچھی طرح اب برش کیے ہوئے تھے۔ گلرانا نے اس کے خوبصورت وجود کو طرح آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ پہلے کی عائش اور آج کی عائش میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب وہ اس حویلی میں پولیس کے ساتھ بڑے تنتنے کے ساتھ آئی تھی، وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ لگا ہی نہیں تھا وہ 18 سال کی ہے، جو زاویار خانزادہ کے مقابل آ گئی تھی، مگر اب وہ ایک دم اپنی عمر سے بہت کم لگنے لگی تھی۔ جو بات بات پر ڈر سی جاتی تھی، نیلی آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو رہتے تھے۔ آج 2 بجے زاویار خانزادہ کمرے سے نکلا تھا اور سیدھا حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے 15 منٹ بعد عائش اس فراک میں بھیگی سی زلفیں لیے کچن میں تھی۔ 2 سے رات 8 بج گئے تھے، وہ کچن میں ہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی غیر موجودگی میں اسے کمرے میں آرام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ گلرانا نے عائش کے تھکے تھکے وجود کو دیکھتے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی زاویار خانزادہ جیسا طاقتور انسان اپنی پوری طاقت ونی میں آئی ہوئی عورت پر اتارتا ہوگا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت کو سزا بھی مل جاتی ہوگی، اور زاویار خانزادہ جیسے ظالم انسان کے جسم کی آگ بھی مٹ جاتی ہوگی۔ گلرانا کے لرزتے لبوں پر زاویار خانزادہ کے لیے روز کی طرح بددعائیں شدومت سے جاری تھی۔ غربت خان کی غربت سہنا اس کے لیے عذاب تھا۔ اس کی غربت سے بچنے کے لیے وہ سارا دن حویلی میں ان سب کی نوکرانی بن کر گزارتی تھی، جن سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اسے اب اس حویلی میں کام کرنے کی ضرورت نہ تھی، نہ غربت ایسا چاہتا تھا۔ اس کا باپ غریب تھا، مگر غربت کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ جیسے ادھر ملازمہ بن کر کام کرنا پڑتا، مگر وہ کیا کرتی؟ ناپسندیدہ مرد کی غربت عورت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس سے دگنی عمر کا غربت خان اس کے لیے بہت نرم تھا، بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ اپنی سے دگنی عمر کے شخص کو قبول نہ کر پائی تھی۔ اس کی باہوں میں وہ ہر روز رات کو 1000 بار مرتی اور زندہ ہوتی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا ہی نہ تھا، ساری رات اسے اپنی باہوں سے آزاد نہ کرتا تھا۔ سونے کے بعد بھی وہ اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹائے رکھتا تھا، اور وہ غربت خان کی سانسوں کی تپش سے ایسے جلتی تھی جیسے بزخ میں جل رہی ہو۔ وہ سارا دن اس بزخ میں نہیں جل سکتی تھی، اس لیے وہ حویلی آ جاتی تھی۔ اس گھر اور غربت خان کی باہوں سے کچھ گھنٹوں کی آزادی مل جاتی تھی، جہاں اسے سانس نہیں آتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا عائش بی بی، اور آٹا ڈال دو، گلرانا نے اپنی رندھی آواز پر قابو پاتے کہا۔ عائش نے اپنی بھیگی آنکھیں اپنی ہتھیلی سے رگڑتے اس پرات میں مزید آٹا ڈالا۔ اب اور نہیں ڈالنا پانی ڈالنا ہے۔ اپنا ہاتھوں کا مٹھیاں بناتے اس کو اچھی طرح مسلو، گلرانا نے عائش کو دیکھتے کہا، جو ابھی بھی سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عائش گلرانا کی بات پر گہرا سانس لیتے آٹے کو دونوں ہاتھوں سے مسلنے لگی۔ عائش بی بی، تھوڑا آرام کر لینا تم، خان آتا ہی ہوگا، گلرانا نے عائش کے تھکے تھکے سے وجود کو دیکھتے کہا۔ وہ کمرہ، وہ بیڈ جہاں میری دن رات تسلیل کی جاتی ہے، تمہیں لگتا ہے وہاں مجھے آرام کر سکتی ہوں؟ عائش گلرانا کو ایک نظر دیکھتے سوالیہ انداز بے حد مدھم لہجے میں بولتے پرات میں آٹے کو مسلنے لگی۔ نہیں عائش بی بی، آرام مل ہی نہیں سکتا، جو بستر کانٹوں کا بنا ہو وہاں کہاں چین آ سکتا ہے؟ غربت خان ہمارا تسلیل بھی نہیں کرتا، مگر پھر بھی
ہم کو اپنا کمرہ کسی ٹارچر سیل سے زیادہ کی طرح لگتا ہے۔ گلرانہ مدھم سا بولتے ہوئے پتیلے میں چمچ چلانے لگی۔ تم پڑھی لکھی ہو گلرانہ؟ عائش نے گلرانہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اپنی باتوں سے اسے کافی پڑھی لکھی لگی تھی۔ 8 جماعتیں پاس کیا ہے عائش بی بی، اور یہ ٹارچر سیل کا ایک بار کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ اس اخبار میں دنیا کے بہت بڑے بڑے ٹارچر سیل کا ذکر تھا، جہاں قیدیوں کو بڑا دردناک سزائیں دیا جاتا تھا۔ اس وقت تو ہم نے کافی مزہ لے کر یہ خبر پڑھا تھا، مگر آج احساس ہوا ہوتا ٹارچر سیل ہوتا کیا ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے سب سے بڑا ٹارچر سیل ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے، اور مزہ کا بات پتہ ہے کیا؟ وہ بات کرتے کرتے ہنستے ہوئے رک گئی تھی۔ عائش نے اس کے رکنے پر اسے بغور دیکھا۔ ہم اس ٹارچر سیل کا ایسا قیدی ہے جہاں یہ دردناک سزا ہنستے ہوئے سہتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، سب سے بڑا ٹارچر سیل ہوا نا؟ ایسا سنا ہے کہیں دردناک سزاؤں پر قیدی مسکراتا بھی ہو؟ گلرانہ پیاز کاٹتے ہوئے مدھم سی عام لہجے میں بولتے ہنسنے لگی تھی۔ عائش کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تمہارا شوہر مارتا ہے کیا؟ عائش نے سسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جو اس پر گزرتی تھی وہ کسی اور پر گزرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے۔ کاش وہ ہم کو مارتا، ہمارا دن رات تذلیل کرتا، عائش بی بی ہم چیختا کرلاتا، بین ڈالتا، اس کو بددعائیں دیتا۔ شاید ہم کو سکون آ جاتا، مگر وہ غربت خان ہم کو نفرت بھی نہیں کرنے دیتا، اور محبت ہم کو کبھی اس سے نہیں ہو سکتا۔ ہم کو لگتا ہے عائش بی بی ہم ہنستے ہنستے کسی دن مر جائے گا۔ گلرانہ عائش کی طرف دیکھتے ہنستے ہی جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تذلیل سہتے رونے کی بھی اجازت ہوتی ہے گلرانہ؟ عائش کے سوال پر گلرانہ نے عائش کی زخمی نگاہوں میں دیکھا جہاں ٹوٹے کانچ کی چبھن کی کرچیاں تھیں۔ تذلیل تو صحیح خاموشی سے جاتی ہے۔ جس دن تذلیل سہنے والے کو زبان لگ جائے نا، پھر تذلیل نہیں سہی جاتی۔ عائش مدھم سا بولتے ہوئے آٹے کو گوندنے لگی۔ عائش بی بی آپ اپنا بال کیوں نہیں باندھتا؟ زرکا خانم نے دیکھ لیا تو آپ کی جان کو آ جائے گا۔ گلرانہ نے بات بدلتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اپنے بالوں سے بہت محبت ہے گلرانہ، میں نے کبھی انہیں نہیں باندھا، اور میرے بال کافی مضبوط ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اب میرے بے ضرر سے بالوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عائش مدھم سا ہنستے ہوئے آٹے کو مسلنے لگی۔ اس کی پیشانی اور گال پر آٹا لگا تھا۔ اب کیا کرنا ہے گلرانہ؟ عائش نے آٹے کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ آٹا اس کے ہاتھوں کے ساتھ چپک ہی گیا تھا۔ عائش بی بی اب اس میں اور پانی ڈالو، اب اس میں آٹا زیادہ ہو گیا ہے، گلرانہ سنجیدگی سے کہتے پلاؤ کو دم لگاتے مٹن کو بھوننے لگی۔ عائش سنک پر پانی لیتے تھوڑا تھوڑا کرتے اپنی سمجھ کے مطابق پانی ڈالتا آٹا کو گوندنے لگی۔ ایک دم لاؤنج میں آتی زرکا خانم کے شور سے عائش نے پریشانی سے گلرانہ کو دیکھا۔ عادت ہے ان کا، دن میں 10 بار شور نہ کر لے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ گلرانہ سر جھٹکتے اپنا کام کرنے لگی۔ گلرانہ عائش بی بی زرکا خانم نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک ملازمہ کچن میں داخل ہوئی تھی، بولی تھی۔ عائش گہرا سانس لیتے سنک کے ٹیپ سے اپنے آٹا لگے ہاتھ دھونے لگی۔ عائش لاؤنج میں تمام ملازموں کے بیچ کھڑی تھی۔ اس روز زنان خانے کے لاؤنج میں 8 ملازمیں زرکا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ عائش ریڈ فراک میں ملبوس ان کے ہی بیچ کھڑی تھی۔ ریڈ اینڈ بلیک دوپٹہ اس نے کندھے پر لہرا رہا تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ بنا کسی میک اپ کے زرکا خانم کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ جو ملازموں کی اوقات تھی، اس حویلی میں یہی اس کی اوقات تھی۔ زرکا خانم کی خونخوار نگاہیں عائش پر ٹھی تھی۔ اس کی کم عمری خوبصورتی انہیں بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے بدن پر اتنا مہنگا لباس بری طرح چبھا تھا۔ وہ ملازموں کے بیچ کھڑی تھی، مگر کہیں سے بھی ایک ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ نہ اس کی نگاہیں ان کے ساتھ سامنے جھکی تھی، نہ ہی بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ زرکا خانم نے اس کی دودھیا بدن پر قہر بار نگاہ ڈالی، جہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، جنہیں چھپانے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مہنگے لباس اور اس کی بے پناہ خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کے بدن پر زاویار خانزادہ کی شدتوں کی سوغاتیں اس حویلی میں ان ملازموں کے درمیان کھڑے اس کی حیثیت ظاہر کر رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کے بستر اور اس کے کمرے تک رسائی صرف اسے ہی حاصل تھی۔ زرکا خانم نے اپنی مٹھیاں دبوچتے خود پر قابو پایا۔ زاویار خانزادہ اور ارتضیٰ خان انہیں زرع خان زادہ کی طرح ہی عزیز تھے، بلکہ اپنے بیٹے زرق خانزادہ سے زیادہ پیارے تھے۔ توانا خانم کے حکم انہوں نے کم نہیں انہوں نے بچوں کو پالا تھا۔ توانا خانم صرف آلیان خانزادہ کو ہی سنبھالتی تھی۔ آلیان خان کسی بچے کے قریب بھی انہیں پھٹکنے نہ دیتی تھی۔
زرقا خانم خوشی سے سب بچوں کو سنبھالتی تھی۔ تابانہ خانم بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ عالیان خان کو دیور کم بھائی زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ عالیان خان اور تابانہ خانم کے نخرے اٹھاتی نہ تھکتی تھی۔ خود تابانہ خانم کو عالیان خان کے پاس بھیجتے بچے راتوں کو سنبھالتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی موت کا دکھ انہیں بہت زیادہ تھا۔ عائش کو وہ کاٹدار نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے ان کی بیٹی کا حق مارا تھا۔ مرینا خان کے لیے زاویار خانزادہ کا خواب انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا۔ مرینا خان جو اس وقت 19 سال کی تھی، جرمنی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سے وہ کافی چھوٹی تھی۔ اس وجہ سے زرقا خانم نے اتنا انتظار کیا۔ اسی سال زاویار اور مرینا کا نکاح کر کے رخصتی کرنے کا ارادہ تھا۔ تابانہ خانم اور عالیان خان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب ارتضیٰ کی موت کے بعد سب بدل گیا تھا۔ جب تک عائش زاویار خانزادہ کے کمرے میں رہتی تھی، زرقا خانم کا بس نہیں چلتا تھا اسے بالوں سے گھسیٹ کر زاویار کے کمرے سے باہر نکالے۔ زاویار خانزادہ جو صبح پہلے 7-8 بجے ہوتی تھی، اب 12 سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تب تک عائش بھی اس کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اتنی خوبصورت کم عمر عورت کو زاویار خانزادہ سزا بھی جی بھر کے دیتا ہوگا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کی سزا اس کے شوہر کی غربت ہی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ سزا نہیں ہو سکتی۔ عائش کے گالوں پر زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان بھی ان پر زبر کرواتے تھے۔ وہ نہ صرف زاویار خانزادہ کی غربت سہتی تھی، اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی سہتی تھی۔ گالوں سے زیادہ بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی سہتی تھی۔ گالوں سے زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان مدمل ہی نہ ہوتے تھے۔ آج سامنے کھڑی عائش زاویار خانزادہ کے خوبصورت گالوں پر زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان کافی مدھم سے تھے۔ سرخ رنگ پہننے کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخ رنگ کا عکس پڑ رہا تھا۔ زرقا خانم یہ دیکھ بڑبڑ چل رہی تھی۔ گہرائیوں اور گردن پر زاویار خانزادہ کے نشان تو دمک رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا زاویار خانزادہ صبح جاتے ہوئے بھی عائش کو اپنی جان لیوا غربت کی سزا دے گیا ہے، مگر گالوں پر نشان مدھم ہونے کی وجہ تو یہی تھی کہ زاویار خانزادہ کا ہاتھ آج کل رکا ہوا ہے اور یہ زرقا خانم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بختورہ زرقا خانم قیمتی طلائی انگوٹھیوں والا ہاتھ عالیشان صوفے کے بازو پر مارتے ہوئے غصے سے بختورہ کو پکارا۔ وہ اوپر سے نیچے قیمتی زیوروں میں ملبوس تھی، مہنگا لباس، مہنگی لاکھوں کے پشمانہ شال، بے انتہا قیمتی زیورات ان کی شخصیت کو کافی بارو بنا رہا تھا۔ نہ کوش سکتے، اس لیے انہیں پہلی نظر میں دیکھتے ان کی بارو پرسنالٹی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جی خانم، بختورہ، سب ملازمہ اور ان کے بیچ کھڑی عائش کو استضاحیہ نگاہوں سے دیکھتے جواب دیا۔ وہ زرقا خانم کی ذاتی ملازمہ تھی، اسے تمام ملازماؤں سے کافی زیادہ حیثیت حاصل تھی۔ دن رات تو زرقا خانم کی خدمت گزار تھی، حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا سونے کا بھاری چین نہیں مل رہا، ہمارا کمرے میں نہیں ہے، اچھی طرح ان سب کا تلاشی لو۔ زرقا خانم کی بات پر وہاں کھڑے سب ملازموں نے ایک دوسرے کو دیکھتے نگاہیں چکائی۔ سردار زاویار خانزادہ کی حویلی سے وہ کیوں کر کچھ چوری کریں گی بھلا؟ زاویار خانزادہ کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ ہم کو پورا یقین ہے عائش بی بی اس چوری کا الزام تم پر لگانے کے لیے زرقا خانم نے یہ ڈرامہ رچا ہے۔ وہ تم کو اس چوری کا بہانہ سزا دینا چاہتا ہے۔ گل رانا نے عائش کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ تم غلط کہہ رہی ہو گل رانا، مجھے سزا دینے کے لیے یہاں کسی کو بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آئی ہی سزا سہنے کے لیے ہوں۔ یہ کھیل میرا گرا ہوا مقام مزید گرانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ عائش پھیکے لہجے میں بولتی تلخی سے مسکرائی۔ جو بھی ہے سنبھل کر، بختورہ بہت ہوشیار ہے۔ یہ تمہارا تلاشی کا دوران کچھ ایسا کرے گا کہ چین دیکھنا تمہارے پاس ہی نکل آئے گا، اور تم کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ گل رانا نے مدھم لہجے میں عائش کو خبردار کیا۔ کیسے میرے پاس سے نکلے گی وہ چین؟ میرے پاس نہیں ہے، عائش نے بھیگے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی تذلیل کی عادی نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کا شمار ملازموں میں ہوتا تھا، یہ قبول تھا، مگر چوروں کی طرح اسے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، اس کا نازک وجود اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ظاہر مضبوطی سے کھڑی تھی، مگر اس کے جسم کی عمارت اندرونی پر ٹوٹ کر جھڑ رہی تھی۔ عائش بی بی، وہ تم کو ہاتھ لگاتے تمہارا بدن میں ڈال دے گا۔ گل رانا نے اس کے نشیب و فراز کی طرف اشارہ کیا۔ بختورہ آگے بڑھ کر ایک ملازمہ کا دوپٹہ اتار کر برے طریقے سے انہیں چیک کر رہی تھی۔ عائش دیکھتے لب بھینچتے ہوئے بختورہ اچھی طرح گل رانا کی تلاشی لیتے عائش کی طرف بڑھی۔ بختورہ تم رہنے دو، ہم لے لیتا ہے عائش بی بی کی تلاشی۔ گل رانا نے بختورہ کو عائش کی طرف بڑھنے سے روکا۔ کیوں؟ تم کیوں لے گا؟ خانم نے مجھے کہا عائش کی تلاشی لینے دو۔ بختورہ نے غصے سے گل رانا سے کہا۔ عائش بی بی بولو، یہ خان کا بیوی ہے۔ گل رانا مزید اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی تھی۔ خون بہا میں آئی ہوئی 2 ٹکے کا یہ عورت جس کا حیثیت تم ملازموں سے بھی بدتر ہے، اس لیے تم بھی آج سے اس کو
نام سے پکارے گا۔ زرکا خانم گل رانا کی بات پر غصے سے گررائی تھی۔ تم سب کا تلاشی جیسا ہوا اس لڑکی کا تلاشی ویسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ اچھی طرح سے اس کا تلاشی ہوگا۔ اس کا بدن کا ہر حصہ ٹٹولا جائے گا۔ ہم کو یقین ہے اس لڑکی نے ہمارا چین چرایا ہے۔ زرکا خانم عائش کو کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے گرجی۔ عائش گہرا سانس پھرتے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے ہوئے بختورہ کی طرف بڑھی۔ یہ تذلیل کچھ نہیں تھی، وہ جانتی تھی اصل تذلیل سزا تو تب شروع ہونی تھی جب چین اس کے پاس سے ملتی، اور اسے یقین ہو چلا تھا چین اسی کے پاس سے ملے گی۔ عائش بیوی گل رانا نے بختورہ کی طرف بڑھتے دیکھتے رو دی تھی۔ عائش نے بختورہ کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا۔ اب وہ بختورہ اور تمام ملازماؤں کے سامنے بغیر دوپٹے گولے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عائش کا لرزتا بدن دیکھ کر زرکا خانم کے سینے میں جلتی دہکتی آگ پر شبنم کی پھوار پڑی تھی۔ بختورہ عائش کے بدن کے ایک ایک حصے کو بہت بے دردی سے چھونے لگی، اس کے قدموں میں بیٹھتے، اس کی ٹانگوں کو نیچے سے چھوتے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بختورہ انگلیاں وہ اپنے بدن کے ہر حصے پر بے دردی سے رینگتی محسوس کر رہی تھی۔ عائش کرب سے اپنی آنکھیں میچ گئی، ملازمہ یہ دیکھتے نگاہیں چرا گئی، اسے بختورہ نے ان کی تلاشی نہیں لی تھی۔ وہ اب کھڑی ہوتی عائش کے باقی حساس حصوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، وہ اس کی گہرائیوں کو اچھی طرح بہت بے دردی سے ٹٹول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بہت بے دردی سے چھوتا تھا، بختورہ عورت ہو کر اسے زاویار خانزادہ سے بے دردی سے چھو رہی تھی۔ میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم، سننے کون میری یہ داستاں، کوئی ہم نشیں ہے نہ رازداں، جو تھا جھوٹ وہ سچ تھا یہاں نہیں کھولی مگر میں نے زباں۔ عائش کو آنکھیں نیچے کھڑے دیکھ کر گل رانا مدھم سسکیاں زنان کھانے میں گونج رہی تھی۔ بختورہ نے عائش کی گہرائیوں میں ہاتھ ڈالتے زرکا خانم کو فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھتے سونے کی چین زرکا خانم کے سامنے لہرائی۔ سب ملازمہ نے بے یقینی اور حیرت سے عائش کو دیکھا تھا۔ چوری عائش ہی نہ تھا خانم، آپ کا شک ٹھیک تھا، بختورہ کڑکدار آواز میں بولتے گہرا مسکرائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زاویار خانزادہ کی شیر سی دھاڑ پر پوری حویلی گونجی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر بختورہ نے عائش سے بدکتی ہوئی فاصلے قائم کیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر زرکا خانم صوفے سے اٹھتی لب بھینچ گئی تھی۔ عائش زاویار کی دہاڑ پر بھی آنکھیں نیچے کھڑی تھی، مگر بدن کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال گلے میں جھٹکتے ہوئے اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے داخلی دروازے سے زنان خانے میں داخل ہوا۔ اس کی سرد سرخ آنکھیں عائش پر جمی تھی، جو بغیر کسی چادر کے سب کے درمیان کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے بختورہ کی رنگت فک زدہ ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی کبھی حویلی نہیں آتا تھا، 11 بجے سے پہلے وہ کبھی حویلی نہیں آتا تھا۔ آج 9 بجے ہی وہ حویلی میں تھا۔ بختورہ کے بدن پر اب شدت سے لرزاہٹ طاری ہوئی تھی۔ اس خون بہا میں آیا ہوا 2 ٹکے کا عورت نے ہمارا چین چرایا ہے۔ یہ دیکھو اس کا پاس سے یہ بلا چین۔ زرکا خانم نے بختورہ سے چین لیتے زاویار خانزادہ کو دکھائی۔ زاویار خانزادہ نے وہ چین پکڑتے عائش پر گہری سرد نگاہ ڈالی، جس کے بدن سے اس کا فٹنگ فراک انگ انگ میں نمایاں تھا۔ وہ ابھی بھی سختی سے آنکھیں نیچے ہوئے کھڑی تھی۔ ہمارا یہ سونے کی چین خون بہا میں آئی ہوئی اس عورت نے چرایا ہے، ذلیل، پورا یقین ہے۔ زاویار خانزادہ بھاری آواز میں بولتے زرکا خانم کی بات کاٹ گیا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش آنکھیں کھولتے سی بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں میں درد و کرب نے شدت اختیار کی تھی۔ زرکا خانم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ زاویار نے عائش کو خون اتری آنکھوں سے بغور دیکھتے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں سے دوپٹہ اٹھایا۔ یہ دیکھتے سب ملازمہ اور زرکا خانم کی آنکھیں بے یقین ہوتی، منہ بھی حیرت و یقینی سے کھل گئے تھے۔ زنان خانے میں داخل ہوتے تبانہ خانم کی آنکھیں بھی بے یقین ہوئی تھی، جو زاویار خانزادہ جو رنونت سے بھرپور تھا، کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ حویلی کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتا تھا، اسے جھک کر داخل ہونا پڑے۔ وہ ونی میں آئی ہوئی عورت جس سے نفرت کا دعویدار تھا، اس عورت کے قدموں میں جھکے اس کا دوپٹہ اٹھا رہا تھا۔ تبانہ خانم نے یہ دیکھتے سرنفی میں ہلاتے اپنی گلابی آنکھیں دوپٹے سے رگڑی تھی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کے قدموں سے دوپٹہ اٹھاتے اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اس پر خونخوار نگاہ ڈالی۔ عائش ہچکی لیتے زاویار کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے اپنا دوپٹہ اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹ گئی۔ جب اس نے یہ چین چرایا ہے تو اس کو آج سخت سے سخت سزا ملے گی۔ یہ لڑکی کا ہم ہاتھ کاٹ دے گا۔ زرکا خانم یہ دیکھتے غم و غصے سے پاگل ہوتے عائش کو تھپڑ مارنے کے لیے اس کی طرف گراتی ہوئے بڑھی۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے عائش اور زرکا خانم کے بیچ حائل ہوتے۔ زرکا خانم کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑو مجھے زاویار، اس لڑکی کا ہم منہ نوچ لے گا جس کا اتنا ہمت کہ ہمارا چین چرائے۔ اس کا ذلیل بغیرت بھائی نے ہمارا ارتضا کا جان لیا اور اس منحوس کو ہمارے حوالے کر دیا۔
اس کا شکل ہم کو اس حویلی میں گوارا نہیں۔ زرکا خانم زرد ہوتے زاویار خانزادہ کو دیکھتے چیخی تھی، اس کو سزا آپ نہیں، میں دوں گا، اور ایسے سزا دوں گا کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ زاویار خانزادہ گرچا تھا، آج اس کی گرج پر اسی ستمگر کی شرٹ پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں چکر گئی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اپنی خون و شام نگاہیں عائش پر گاڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے عائش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی زاویار خانزادہ سے کمر سے تھام گیا۔ وہ ستمگر کی شال دونوں مٹھیوں میں جکڑتے، اس کے سر سرخ آنکھوں میں دیکھتے اپنی نیلی شبنمی آنکھیں گاڑتے سرنفی میں ہلاتے درد و کب سے ہچکی لے گئی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی گہری نیلی آنکھوں پر جمی تھی، جہاں خوف اور پانی بیک وقت ٹھہر جا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے گالوں پر ریڈ فراک کا عکس پڑتے اس کے عارض سرخ رنگت کو سرخ کیے ہوئے تھا، اب گالوں میں زردی سے کھلی تھی، مقابل دہشت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اتنا دہشت زدہ ہونا تو بنتا تھا۔ بختورہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی، زرکا خانم کے جلتے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا، اور اس لڑکی کی دلخراش چیخیں اس حویلی میں گونجتی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر گل رانا کی ہچکیاں اب لاؤنج میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اپنی چادر سے اپنی ناک اور گال بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ کپکپاتے لبوں پر زاویار خانزادہ سے سب کچھ چھن جانے کی بددعاؤں کا رقص جاری تھا۔ سزا تو ملے گی، مگر گناہ ثابت ہونے پر تائی جان۔ زاویار خانزادہ عائش کی نیلی شبنمی آنکھوں میں بہت گہری نگاہوں سے دیکھتے، اس کی مٹھیوں کو اپنی شال سے آزاد کرتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ اس لڑکی نے چین چرایا ہے، اس کے پاس سے نکلا۔ زرکا خانم زاویار خانزادہ کی بات پر بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھی، اب یہ دوپٹہ نہ سرکے تمہارے تن سے۔ وہ عائش کے دوپٹے کو اس کے تن سے سرکتا دیکھ کر حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑا اٹھا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ ملازماؤں سے لے کر زرکا خانم تک گھبرا گئی تھی۔ بختورہ تو باقاعدہ کانپنا شروع ہو چکی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ عائش سے اسی تن پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ تو اس کے تن سے دوپٹہ سرکنے پر ہی پاگل ہو گیا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے اپنا دوپٹہ اپنے سینے سے مضبوطی سے جکڑ گئی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں تم سے زاویار؟ اس نے ہمارا سونے کا چین چرایا اور تم اس کا تن ڈھانپنے کا پڑا ہے۔ یہ عورتوں کے سامنے کھڑا ہے، مردوں کے سامنے نہیں، جہاں تمہارا یہ غیرت جاگتا ہے۔ گردن اکھاڑ دیتا ہے اس کی۔ اسی لمحے اگر یہ مردوں کے سامنے ایسے کھڑی ہوتی۔ زاویار خانزادہ رقیہ خانم کی بات کاٹتے عائش کو خون اتنی آنکھوں سے دیکھتے پھولتی رگوں کے ساتھ گرجا۔ عائش اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑے نظریں جھکائے کھڑی اپنے کپکپاتے بدن پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ زاویار، یہ چین اس نے چرایا ہے، اسے سزا دو، ورنہ ہم اس لڑکی کا جان لینے دو۔ زرکا خانم غصے سے گرجتے ہوئے عائش کی طرف بڑھی۔ عائش زرکا خانم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چین اس نے چرائی ہے، یہ ثابت ہونے پر میں خود اسے سزا دوں گا، مگر تب بھی آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکیں گی۔ جان سے مارنا ہو یا پھر اس کے پور پر زخم دینا ہو، سزا تو اسے صرف زاویار خانزادہ ہی دے گا۔ آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زاویار خانزادہ زرکا خانم کو تنبیہی سرخ نگاہوں سے دیکھتے انہیں عائش کی طرف بڑھنے سے روک گیا تھا۔ زرکا خانم زاویار خانزادہ کی تنبیہی نگاہوں سے اسی لمحے ادھر رک گئی تھی۔ بھولو مت، یہ ونی میں آیا ہوا عورت ہے۔ زاویار، اس عورت کے لیے تم ہمیں اس طرح ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ زرکا خانم نے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے کہا، یہ ونی میں آئی ہے، میں جانتا ہوں، اور اس کا مقام ہمیشہ یہی رہے گا جو اس کا متعین کر چکا ہوں، مگر اس کا مقام اس کی سزا میں مقرر کروں گا اور کوئی نہیں۔ زاویار خانزادہ ہاتھ اٹھاتے زرکا خانم کو مزید بولنے سے روک گیا تھا، اب اس کی خون و شام نگاہوں کا رخ بختورہ پر تھا۔ گل رانا، زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے تند و تیز لہجے میں گرجا۔ بختورہ نے زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہوں پر بمشکل ہی اپنے آپ کو زمین بوس ہونے سے بچایا تھا، مگر وہ کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی جو اس نے عائش کے ساتھ کیا وہ یہ سب دیکھ چکا ہے۔ جی خان۔ گل رانا جلدی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ میرے کمرے میں میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ زاویار خانزادہ کی کتیلی نگاہیں ابھی بھی بختورہ کے کانپتے وجود پر گڑی تھی۔ جی خان، گل رانا مؤدبانہ انداز میں کہتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زاویار خانزادہ لاؤنج میں طیش و عالم سے چکر لگاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا خون چھلکتا چہرہ اور بھووں کے بیچ ابھری شکنیں اس کے مزید اسے شدید غصے میں ہونے کی خماس کو ظاہر کر رہی تھی۔ توانا خانم دور کھڑے اپنے بیٹے زاویار خانزادہ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ گل رانا زاویار خانزادہ کا لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھایا۔ زاویار خانزادہ نے لیپ ٹاپ پکڑتے صوفے پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھتے آن کیا۔ اس کی سرخ نگاہیں لیپ ٹاپ پر گڑی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے اپنا ایک شوز والا پاؤں زمین پر مارتے لیپ ٹاپ کے اسکرین کو شعلہ وار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلوں کے ساتھ خون تیزی سے اتر رہا تھا۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھی۔
ज़ावियार खानज़ादा टेबल पर रखा लैपटॉप को पूरी तरह से घुमाते बख्तौरा के सामने कर गया, जहां लैपटॉप पर लाउंज में लगे कैमरों में से सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी। बख्तौरा ने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते कांपते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाए। ज़ावियार खानज़ादा सोफे से उठते ही एक ही जस्ट में इसकी तरफ बढ़ते इसकी इसे गर्दन से दबोचे इसे बेदर्दी से घुटनों के बल जमीन पर बिठा गया। वह घुटनों के बल बैठते कांपते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए थी। ज़ावियार खानज़ादा ने इसे कांटदार निगाहों से घूरते इसके सामने सोफे पर बैठते हुए टांग पर टांग रखे अपनी शॉल को दोनों हाथों से बुरी तरह झटका दिया। बख्तौरा के साथ तमाम मुलाजमें भी अब थर-थर कांप रही थी। ज़ावियार खानज़ादा की पेशानी और गर्दन की फूलती रगें देखकर गुलिराना के बदन पर भी कपकपी तारी हो चुकी थी। तवाना खानम ने परेशानी से अपनी पेशानी सहलाई। अपने बेटे के गुस्से से वो बखूबी वाकिफ थी। जो बख्तौरा ने किया कुछ बैद नहीं था, इसे गोली मार देता। खानम ज़ावियार खानज़ादा को इतनी गैस और गज़ब में देखकर ज़रका खानम की ज़ुबान गंग हो चुकी थी। आयश की रगों में दौड़ता खून मुजम्मद हो चुका था। डेरे पर अजान मलिक पर तशद्दुद के बाद आज इसे इतना गुस्सा में देखा था। ज़ावियार खानज़ादा के दिमाग की रगें बुरी तरह फूल रही थी। रगों में दौड़ता खून लावे की तरह उबल रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन में चलती वीडियो में आयश के बदन को बुरी तरह बख्तौरा टटोल रही थी। इसके नशेब व फराज इसके जिस्म के हर खतूत को वो बुरी तरह मसल रही थी। ये देखते ज़ावियार खानज़ादा के जिस्म में आग भड़क रही थी। इसकी बीवी इसकी औरत के जिस्म को एक मुलाजमा इस तरह छू रही थी। मुलाजमा ना भी होती तो कैसे कोई ऐसे किस तरह इसकी बीवी को छू सकता था? कैसे ज़ावियार खानज़ादा की मलकियत ज़ावियार खानज़ादा की औरत को छू सकता था? ज़ावियार खानज़ादा ने बख्तौरा को खून उतरी आंखों से देखते हाथों की उभरी हुई रगों के साथ तैशो इस्तेमाल से टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। टेबल का शीशा तड़कता हुआ जमीन पर गिरते ज़ावियार खानज़ादा का हाथ जख्मी कर गया था। इससे पहले टेबल पर रखा लैपटॉप इसी टूटते हुए शीशे का हिस्सा बनता। ज़ावियार खानज़ादा अपने जख्मी हाथ में लैपटॉप पकड़ते सामने दीवार पर पूरी कुव्वत से मार गया। बख्तौरा पीछे को होते बुरी तरह चीखें मारने लगी। जमीन पर टूटे कांच की छनक और बख्तौरा के दिलखराश चीखों के साथ लाश और मुलाजमाओं की भी चीखें गूंजी थी। आज तो खौफ से चीख भी न सकी थी। ज़ावियार खानज़ादा ने तैशो आलम में एक ही जश्न में बख्तौरा की तरफ बढ़ा, जो ज़मीन पर बैठी पीछे को खिसकने खौफ से रोना शुरू हो चुकी थी। ज़ावियार खानज़ादा पंजों के बल बैठते बख्तौरा के बालों को बेदर्दी से अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ गया। ज़ावियार, ये क्या कर रहा है तुम? बख्तौरा औरत है हमारा, हवेली का मुलाजमा। तवाना जल्दी से ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़े। आयश भी औरत है, निकाह में है वो मेरे। हिम्मत कैसे हुई जलील औरत की ज़ावियार खानज़ादा की औरत को ऐसे छूने की? वो बख्तौरा के बालों को बेदर्दी से दबोचते गैस-ओ-गैस सबसे पुकारा, हमको माफ़ कर दो खान। बख्तौरा सीधे होते ज़ावियार खानज़ादा के कदमों से लिपट गई। ज़ावियार खानज़ादा गलती से भी किसी की गलती माफ़ नहीं करता। तुम जैसे जलील औरत का गुनाह माफ़ कर दे? तुमने मेरी औरत को छुआ, मेरी औरत को। ज़ावियार खानज़ादा गरजते हुए ज़मीन से उठते अपने पैर बख्तौरा से बेदर्दी से छुड़वाते अपनी शाल कंधों से झटक गया। इसको तय खाने में बंद कर दो, 4 दिन भूखा प्यासा रखो। 4 दिन के बाद इसको निकाल कर इस हवेली से बाहर फेंक दो। ज़ावियार खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में बोलते बख्तौरा को गहर आलोद निगाहों से घूरा। अगर वो औरत न होती इसकी गर्दन पर पाँव रख देता। खान, माफ़ कर दो, बख्तौरा ने रोते हुए चीखी थी। लेकर जाओ इसे। अगर ये ज़्यादा शोर करे इसकी सज़ा 4 दिन से 8 दिन कर दो। ज़ावियार खानज़ादा ज़ावियार धाड़ा था। 2-3 मुलाज़माओं ने जल्दी से बख्तौरा की तरफ बढ़ते इसे बाजों से पकड़ते ज़मीन से उठाया। वो खामोशी से खड़ी हो गई थी। ज़ावियार खानज़ादा से कुछ बैद नहीं था, वो इसकी सज़ा बढ़ा देता। ज़रका खानम गहरे सांस लेते आयश पर ज़हर आलूद निगाह सोफे पर बैठे तावाना खानम खामोशी से ये सब देख रही थी। ज़ावियार के फैसलों के खिलाफ जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। ज़ावियार खानज़ादा आयश की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से दबोचते तेज-तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आयश अपने दुपट्टे को सीने से जकड़े मजबूती से जकड़े कटी हुई डाल की तरह इसके साथ घिसटती हुई गई थी। ज़ावियार खानज़ादा दहशत के पूर में मसीह समाई थी। हज़ारों साल पुराने शराब का नशा इतना ताकतवर नहीं होता था जितना एक कम और खूबसूरत औरत का नशा ताकतवर होता है। ज़रका खानम सोफे से उठते तवाना खानम के मुकाबला आई थी। वो वनी में आया है भाभी, इसका औकात क्या है ये सब जानता है। खूबसूरत और कम उम्र औरत का नशा जितना जल्दी चढ़ता है इतना जल्दी उतर भी जाता है। तवाना खानम ने जवाबन संजीदगी से जवाब दिया। शराब जितना पुराना हो इतना ज़्यादा असरअंदाज होता है। मर्द पर इसका खुमार चढ़ते उतरता नहीं है। औरत जितना कम उम्र और खूबसूरत हो तो मर्द इस पुरानी शराब से भी ज़्यादा खुमार औरत का चढ़ता है जो कभी उतरता नहीं है। तवाना खानम ज़रका खानम ने लफ्ज़ चबाए, क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, ये नशा कभी ना उतरे, याद रखना। नशे में इंसान वो होता है जो असल में नहीं होता। होश में आने के बाद इंसान ये इकरार करने से भी डरता है। इसने कभी नशा नहीं किया। इसने इसने कभी नशा किया था। आयशवनी में आया औरत है। इसका मुकद्दर ज़ावियार का बिस्तर गर्म करने से हवेली का चूल्हा गर्म करना है। इसके आगे कुछ नहीं। ज़ावियार खानज़ादा हमारा बेटा है, हम जानता है।
اسے وہ اس عورت کے لیے پاگل بھی ہو جائے مگر رہے گا وہ عورت کے لیے خون بہا میں آیا ہوا عورت۔ وہ اس عورت سے عشق کر بھی لے مگر اس کا قدر نہیں کر سکے گا۔ قدر اس عورت کا ہوتا ہے جس کو کھونے کا ڈر ہو، اور وہ لڑکی زاویار کا پیروں میں پڑا کنکر ہے، جس کا کوئی اوقات نہیں۔ زاویار خانزادہ اس کا مالک ہے، جس کا اجازت کے بغیر وہ لڑکی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اتنا بے مول ہو کر وہ عورت ملا ہے اسے۔ بے مول چیزوں کا انسان کا پاس کوئی قدر نہیں ہوتا۔ تبانہ خانم سنجیدگی سے بولتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے عائش کو صوفے پر بے دردی سے پٹک کیا۔ عائش شوندے منہ صوفے پر گری۔ زاویار خانزادہ کی ریڈ فراک کی فٹنگ اس کی لہروں سی بل کھاتی کمر کو غیظ و غضب سے گھورتے واش روم کی طرف بڑھتے۔ واش روم میں داخل ہوتے زاویار کی دہاڑ سے بند کر گیا تھا۔ عائش اپنے لرزتے بدن پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھتے خود پر قابو پانے لگی۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز سنتے بند دروازے پر اپنی نیلی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ زاویار خانزادہ کو کیسے سہے گی؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں واش روم کے بند دروازے پر گاڑے سوچتے ہوئے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ خود استضائی ہنستے ہوئے صوفے کی سطح پر سر ٹکائے چھت پر اپنی نگاہیں ٹکا گئی تھی۔ اس کی زندگی ان چند باتوں پر محدود رہ گئی تھی: زاویار کا بستر اور 2 وقت کا معمولی کھانا۔ آج اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیوں اسے ابھی پوری رات زاویار خانزادہ کے بدن کی گرمی اپنے وجود پر سہنی تھی؟ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بے انتہا تذلیل کرتے اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا۔ وہ تو ان کچھ دنوں میں شاہویر ملک کو بھی بھول گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو چٹکتے بیڈ کی جانب بڑھتے کراؤن سے ٹیک لگا گیا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے زاویار خانزادہ نے سگریٹ جلاتے اپنے سامنے کھڑی عائش پر نگاہ ڈالتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ عائش کی بے پناہ زہر انگیز پرسنالٹی کو دیکھتے نگاہیں چکا گئی۔ دوپٹہ اتارو اپنا۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر دوپٹہ اتارتے اسی لمحے زمین بوس کر چکی تھی۔ کمرے میں وہ حاکم خان ہوتا تھا، اب وہ محقوق یا شاید چابی کی گڑیا۔ عائش اپنی ہی بات پر خود استہزائیہ ہنستے ہوئے زاویار پر اپنی بھیگی نگاہیں آنکھیں گاڑے اسے غور سے دیکھے گئی۔ مقابل سلسماتی پرسنالٹی رکھتا تھا یا پھر وہ اس کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی تھی کہ وہ اسے یونانی دیوتاؤں کے جیسا لگنے لگتا تھا۔ بہت اونچا شان و شوکت والا کیا ہوا؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ وہ عائش کی خود پر گڑی نظریں محسوس کرتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عائش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے سزائیہ مسکرایا۔ عائش زاویار خانزادہ کی بات پر خفت و حد تک سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ دوسرے پل وہ نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ اس کی جھکی نگاہیں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ جو باہر ہوا اس سے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اوقات بدل گئی ہے۔ ہم خان اپنی ملکیت میں آئی ہوئی عورت کو لے کر اتنے ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر خود کے علاوہ کسی دوسرے کا دیا ہوا زخم بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اور وہ ذلیل کمتر عورت نے تمہیں چھوا تھا؟ زاویار خانزادہ نے پکارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا کانچ کا واز اٹھائے عائش کی طرف پھینکا۔ عائش خوف سے بری طرح اچھلی تھی۔ وہ واز اس کے قدموں میں کانچ کی صورت میں بکھرا تھا۔ وہ اپنے قدموں میں بکھرے کانچ کو ہر ہراساں گہری نگاہوں سے نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج نہیں کہوں گا، ڈرو مت، یہ تمہیں نہیں مارا تھا۔ وہ عائش کے ہچکولے بھرتے مخملی نشیبوں پر راز کو چھولا اگلتی نگاہوں سے دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے مسکرایا تھا: تمہیں ہی مارا تھا، مگر آخری لمحہ اپنا فیصلہ بدل لیا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ آئندہ خود کی پرچھائی کے قریب بھی کسی عورت کو آنے دیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ زاویار خانزادہ دہکتے لہجے میں تنبیہی انداز میں کھررایا۔ مقابل کے جسم کو اس طرح کسی عورت نے بھی چھوا، اس کے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سامنے کھڑی عورت پر اس کا کسی کا سایہ، کسی کا حق، کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ نکاح میں آئی ہوئی عورت کے لیے مرد اتنا ہی حساس اور پوزیسو ہوتا ہے، اسے آج سمجھ آیا تھا۔ جب تک سامنے کھڑی عورت اس کے نکاح میں تھی اس پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں تھی۔ اذان ملک کی موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد وہ سامنے کھڑی عورت کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ گناہگار نہیں تھی، اس کی سانسوں کو وہ مختصر تو کر سکتا تھا مگر چھین نہیں سکتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ آزاد کرتے وہ ونی رسم کو اپنے علاقے سے جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس سے اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو نکاح میں لینے کے بعد اس کی سانسوں کو قید کرنے کے بعد بھی اسے چین و سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ مزید بے سکون ہو چلا تھا، بلکہ وہ خود کو بغیرت تصور کرتا تھا جو ایک عورت کے عوض اپنے بھائی کے قتل کا سودا کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی مشتعل نگاہیں عائش کے 2 آتشہ بدن کا گہرائی سے طواف کر رہی تھیں۔ غم و غصہ رگوں میں دوڑتا خون ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حویلی کی ملازمہ نے اس کی بیوی کے بدن کو ایسے چھوا جو صرف اس کی ملکیت تھا۔ اپنے نازک بدن کو سامنے کھڑی عورت نے خود بھی غلطی سے نہیں چھوا تھا۔ یہ پہلی رات
درندگی کی ہر حد سے گزرتے ہوئے بھی وہ جان چکا تھا اس وجود پر سانسوں کی چھاپ تک چھوڑنے والا وہ پہلا مرد تھا۔ چین کیوں چرائی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر اس نے بے یقین نگاہوں سے اس پر گاڑی۔ جواب دو، چین کیسے چرائی؟ زاویار خانزادہ اس کی بے یقین نگاہوں پر اپنی گہری مخصوص نگاہیں گاڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شبنمی آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ اتنے تھپڑ، اتنی گالیاں سن کر، میری حیوانیت سہ کر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین کروں گا؟ جس عورت کی ویلیو میرے نزدیک 2 ٹکے کی نہ ہو، میں کیوں کر اس پر یقین کروں بھلا؟ وہ اس کی بے یقین نگاہوں میں اپنی چاکلیٹی براؤن ساحرانہ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عائش کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لے لیا۔ جواب دو، اتنا مشکل سوال تو نہیں؟ وہ اس کی حالت کا خط اٹھاتے پھر سے سوال کر گیا۔ قفس میں رہتے قیدی کو زندہ رہنے کے لیے چند سانسوں اور کھانے کے چند لقموں کی ضرورت ہوتی ہے، بھلا اس کا کیا تعلق ان ہیرے جواہرات سے؟ وہ زخمی لہجے میں بولتے اسے سوال کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے جواب پر گہرا محفوظ ہوا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو چین تم نے نہیں چرائی؟ زاویار خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پھر سے بے درد وار کیا۔ اس کی زخمی آنکھیں زاویار خانزادہ کو تسکین دے رہی تھیں۔ سوال دلچسپ نہیں ہوتے مگر جواب دلچسپ ہوتے ہیں۔ ضرور چراتی اگر وہ کھانا ہوتا، اور اسے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگلے پل زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ وہ اس پر پھر سے اپنی گہری نیلی شبنمی آنکھیں ٹکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں مطمئن نہیں ہوں، تمہارے جواب سے کچھ اور بولو۔ زاویار خانزادہ نے اسے مزید بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ کم بولتی تھی مگر لاجواب بولتی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے سوال کا جواب دیجیے مسٹر زاویار خانزادہ، کبھی دیکھا ہے لحد میں کسی کو بند سنور کر اترتے ہوئے؟ وہ اس کے قریب آتے انگشت شہادت اٹھائے پھیکے لہجے میں پھر سے سوال کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ سکتا تھا، مگر وہ اس کے لرزتے بدن، اس کی آنکھوں میں دیرتے پانیوں کے رقص کو فی الوقت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اس خوبصورت جسم سے زیادہ مقابل کی نیلی گہری آنکھوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ تو وہ مان چکا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں روئے زمین پر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس دن میری سانسوں نے میرے جسم کا ساتھ چھوڑا، اس دن کھانے کی چند لقموں کے لیے میری روح پرواز کرے گی۔ یہ سونا ہیرے جواہرات میرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ وہ سامنے بیٹھے بے حس انسان کو دیکھتے درد و کرب سے ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں مقابل کی بے رحم شدتیں اپنے جسم پر سہنے کا خوف تھا یا خالی پیٹ مقابل کو سہنے کا خوف، مگر وہ 2 کھانے کے چند لقموں کے لیے مر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں احساس ہوا تھا تذلیل وہ نہیں جو باہر سہی تھی، تذلیل یہ تھی وہ کھانے کے چند لقموں کے لیے مقابل کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بے حس تھا، وہ ساری رات اپنی جان لیوا شدتیں اس کا مقدر بنا سکتا تھا، مگر کبھی اس کی جائز ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پھر وہی ہوا، وہ رعونیت سے مسکراتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے کشادہ چٹانی سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکاتے، اس کی نازکی کو اپنے سینے سے بری طرح مسل گیا۔ عائش کو اپنے نیچے کرتے وہ اپنا بھاری بھرکم چٹانی وجود اس پر ڈال گیا۔ عائش بند ہوتی سانسوں سے اسی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح اپنا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ تمہاری سانسوں کو مختصر کرنے کے لیے تمہیں بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جانتی ہو میرے اس طرح سانسیں چھیننے سے تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم جابر خانزادہ سے چھوٹ جائے گی۔ وہ اس کی نیلی ہراساں آنکھوں میں اپنی گہری نگاہیں گاڑے اس کی گردن پر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ عائش کی رنگت اس کے ہاتھ کے دباؤ سے زرد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے نیچے دبی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ مزاحمت کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس کے پاس نہ تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے عارض پر بہتی آنسوؤں کو بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی گردن کو اپنی فولادی پنجے کی شکنجے سے آزاد کر گیا۔ عائش اسے ابھی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ اس ظالم انسان نے اس کی سانسیں بہت بے دردی سے کھینچی، مختصر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی اکھڑتی بکھرتی سانسوں پر جھکے انہیں اپنی سانسوں میں قید کرتے بری طرح کھلواڑ کرنے لگا۔ عائش کی سانسیں بند ہوئی تھی، جسم بے جان ہوا تھا۔ وہ اس کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس پر جھکے پھر سے سانسیں اکھیڑنے کا شغل جاری رکھ گیا تھا۔ عائش کے کپکپاتے ہاتھوں کی مزاحمت پر وہ اسے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتے اس کی بے ترتیب سانسوں کو اپنی جلساتی سانسوں میں چنتے اسے اپنے نیچے ماہی بیاب کی طرح تڑپانے لگا۔ عائش کی اکھڑتی سانسوں اور اس کی بے جان حالت محسوس کرتے زاویار خانزادہ نے اسے آزادی دی تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے بسی سے رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی بے بسی پر
बुलंद बबांग कहकर लगा गया, तुम्हारी सांसें मुख्तसर करने के लिए तुम्हारा गला दबाने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी सांसें ऐसे भी छीन कर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते तुम्हें लहद में उतार सकता हूँ। वो आयश की हालत पर इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए उस पर चुके इसके लबों को अपनी दस्तरस में लिए अपने दांतों से खींचने लगा। आज पहली बार सावियार खानज़ादा से सज़ा देते मदहोशी के इंतहा पर लज़्ज़त महसूस कर रहा था। आयश की सांसों को पीते इसके लबों को अपने दांतों से कुचलते हुए वह उसकी पैनिक होती टांगों को अपनी टांगों में लॉक कर गया। आयश की जरा सी मज़ाहमत भी नागवार गुजर रही थी, वो इसके हाथों को आज़ाद करते, इसकी कमर को ऊपर उठाए, इसके फ्रॉक की जिप नीचे की तरफ खिसकाते, वो इसके फ्रॉक कंधों से नीचे खिसकाते रिमूव कर गया। आयश की शर्ट मुट्ठियों में दबोचते गुस्से से आंखें मीच गई। सावियार खानजादा इसकी मीची आंखों को बगौर देखते इसकी गहराइयों पर अपने हाथ की बेबाकी दिखाने लगा। नीली आंखें नजर न आने पर वो मुश्तैल हुआ था। इसकी इसके बेदर्दी से छूने पर वो आयश के लबों से सिसकारियां बुलंद हुई थी। बंद आंखों से मोती टूटकर रुख पर बरसे हुए थे। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? साबियार खानजादा ने चबड़े भींचते इसके बहते आंसू को देखते इस्तफसार किया। हाँ, बहुत ज़्यादा। आयशा आंखें खोलते सिसकी लेते बोली। मैं तो रोज़ तुम्हें ऐसे ही छूता हूँ। साबियार खानजादा की आंखों में खून उतरा था। इसे दर्द क्यों हो रहा था वो समझ गया था। आपका लम्स भी जानलेवा होता है, मगर मुझे आदत हो गई है साबियार। आयश ने इसे भीगी आंखों से देखते हिचकी ली थी। वो इसके भी कहने पर अंदर तक दहक उठा था। इसकी औरत, इसके निगाह में आई हुई औरत को ऐसे छू गया था, इसका फिशार खून बुलंद हुआ था। क्यों छूने दिया तुमने इसे खुद को? क्यों आने दिया करीब इसको? वो गुस्से से पागल होते इसका जबड़ा आहनी गिरफ्त में दबोच गया। आयश इसकी सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई थी। इसकी सज़ा को कैसे बदतर बनानी है ये मुझ जैसा जालिम इंसान जानता है। जिसने मेरी औरत को छुआ, इसका हाल इन 4 दिनों में बद से बदतर बना दूंगा। मगर सज़ा तो तुम भी पाओगी जिसने इस औरत को अपने पास आने दिया। वो गुर्राते हुए इसका जबड़ा छोड़ते इसके दिल के मकाम पर अपने दांत काट गया जहाँ इसे शिद्दत से दर्द हो रहा था। आज की सिसकारियाँ कमरे में गूंज रही थी। वो इसकी धड़कनों को दागदार करते इसकी जान लबों पर सजाते इसके बदन का हर पर्दा गिराते बेदर्दी से इसके नाजुक बदन को अपना हिस्सा बना लिया। आज की चीख पर वो इसकी सांसों पर झुक गया था। उसकी सांसों को बेरहमी से घोटते हुए इस पर अपनी बेरहमाना शिद्दतें ढाने लगा। आज अपने खोते हवास के साथ बमुश्किल इसे बर्दाश्त कर रही थी। इसकी शिद्दतों पर कमरे के दरों दीवार लरस रहे थे। गुजरते वक्त के साथ इसकी बेरहमाना शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। वो आयश की जान पूरी तरह निकालते अब पुरसकून हो चुका था। आयश बेजान होती हालत और मध्यम सांसों के साथ आंखें मूंद गई। वो तकिए पर सर गिराते अपनी बेतरतीब सांसों को पुरसकून करते खुद पर और इस पर कंबल दिए, इसे अपने चट्टानी सीने पर करते इसे खुद में भींचे हुए आंखें मींच गया। आयश उसके सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी। सावियार खानजादा ने चपड़े भींचते हुए साइड टेबल से वायरलेस फ़ोन उठाते किचन का नंबर डायल किया। कुलेराना, आयश के लिए कमरे में खाना पहुंचाओ। सावियार खानज़ादा हुक्मिया लहजे में बोलते फ़ोन बंद कर गया था। इसे इस पर तरस आ ही गया। आयश मज़ीद शिद्दत से इसके सीने में मुंह छुपाए रोने लगी। बोर मत किया करो, यही सुकून की घड़ियां होती हैं। इसमें भी तुम्हारा मनहूस म्यूज़िक शुरू हो जाता है। ज़ावियार खानज़ादा बर्फीले लहजे में बोलते अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। आयश करवट लिए कंबल खुद पर अच्छी तरह ओढ़ते अपनी सिसकियां रोक गई। कपड़े पहनो। दरवाज़ा नॉक होने पर ज़ावियार खानज़ादा अपने कपड़े पहनते हुए बेड से उठा। आयश यूं ही करवट लिए सिसक रही थी। इस जालिम इंसान की बेदर्द शिद्दतें सहने के बाद वो कहाँ हट सकती थी। उठो, वो धाड़ा था। इसकी सुर जैसी दहाड़ पर वो इसी लम्हे उठकर बैठते ज़ावियार खानज़ादा को शिकवा के निगाहों से देखते गर्दन तक कंबल खुद पर लपेट गई थी। इसकी शिकवा की निगाहों पर ज़ावियार खानज़ादा ने झुंझलाते हुए ज़मीन से कपड़े उठाए इस पर फेंके। आयश वो कपड़े पकड़े कांपते हाथों से पहनने लगी। ज़ावियार खानज़ादा इसके कपड़े पहनने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलते गुलेराना को रास्ता दिया। गुलेराना खाने की ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। आयश के बिखरे बालों और उसके बहते आंसू को देखते गुलेराना खामोशी से इसके सामने ट्रे रख दी। इसी लम्हे कमरे से निकल गई। आयश ट्रे में रखी 2 ताज़ी चपातियाँ और कल की सब्जी देखते रो दी थी, जिससे खाने के लिए वो मरी जा रही थी। जब वो मिला था खाने की तमन्ना ही ख़त्म हो गई थी। गाड़ियाँ तैयार रखो, आ रहा हूँ मैं। छोड़ूंगा नहीं इस दरखसी खानज़ादा को, जिसने मेरी गार्ड्स पर तशद्दुद किया। ज़ावियार खानज़ादा ने फ़ोन पर गुर्राते हुए फ़ोन बंद करते आयश पर निगाह डाली जो खाने के ट्रे सामने रखे गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। ज़ावियार खानज़ादा ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते झुकते हुए रोटी का लुकमा तोड़ते इसमें सब्जी रखते आयश की तरफ लुकमा बढ़ाया। आयश ने ज़ावियार खानज़ादा की चॉकलेटी ब्राउन आंखों में देखते सिसकी लेते मुंह खोला। ज़ावियार खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसके मुंह में लुकमा डाला। जिंदा रहने के लिए चलने वालों की ज़रूरत थी तुम्हें, देखो वो 2 चपातियाँ तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। अब तुम्हारे सांसों का दौरानिया तवील होते सालों पर मुहित हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें खाने को जो मिल रहा है। वो मुस्कुराते हुए आयश की आंखों में झांकते हुए आंख विंग कर गया था। आयश फीका सा मुस्कुराते सर इस बात में हिला गई। खाना खाओ। तुम मुस्तफ़ा मलिक के नाज़ो नखरों पर पली पड़ी हो, अब बेटी नहीं
اب بیٹی نہیں ہو، خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو جس پر اتنا سا بھی نخرہ ایٹیٹیوڈ جچا نہیں۔ زاویار خانزادہ نے مسکراتے ایک بار اور لقمہ توڑتے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب یہ بار اس لقمے میں سبزی نہیں رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے منہ کھولے وہ لقمہ بھی چبا گئی۔ گڈ، میں جانتا ہوں تمہیں زہر بھی کھانے کو دوں گا تو تم خاموشی سے بلا چون چرا وہ بھی کھا لو گی۔ وہ اسے خالی چپاتی کا لقمہ چباتے اس کا گال گرمی سے تپتپاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے باہر آنے تک پورا کھانا ختم ہو جانا چاہیے۔ زاویار واش روم کے دروازے پر رکتے پلٹتے بغیر برفیلے لہجے میں بولا۔ آج اس کے حکم پر خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے کھانا ختم کرنے لگی، آنکھوں میں سے بہتے آنسو رک چکے تھے۔ میری زندگی پر نہ مسکرا، میں اداس ہوں، میرے گمشدہ مرے پاس ہے۔ میں اداس ہوں، کسی وصل میں بھی بقائے سوزش ہجر ہے۔ غم عاشقی ذرا دور جا، میں اداس ہوں، میں منڈیر پہ در پہ چل رہا ہوں چراغ سا، میری لو بڑھا مجھے مت بجھا، میں اداس ہوں، میرے حافظے کا یہ حال وجہ ملال ہے، میرے چارہ اگر مجھے یاد میں اداس ہوں، سبھی لوگ شہر میں آئینے کے کفیل ہیں، مجھے آگے چہرہ مراد دکھا، میں اداس ہوں، تیرا مسکرانا زوال ہے میرے درد کا، یوں ہی بات بات پہ مسکرا، میں اداس ہوں، میرے لب تھے کسی دعا سے سجے ہوئے، مجھے لگ گئی کوئی بد دعا، میں اداس ہوں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔